بخاری پڑھ رہا ہوں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مسجد نبوی تعمیر کروائی تو لکڑی کا ایک تنا کاٹ کے اس کو مسجد نبوی میں سرکار نے دیوار کے ساتھ ستون کے ساتھ لگایا، جسے کہتے ہیں کہ وہ ستون ہنانا، ٹھیک ہے، وہ لگایا۔ سرکار اس سے ٹیک لگا کے خطبہ دیتے۔ ایک خاتون آئی، صحابی عرض کرتی، پیارے آقا میرا غلام لکڑی کا کام بڑا کمال کا کرتا ہے، میری خواہش ہے میں ایک ممبر بنا دوں، آپ ممبر پہ جلوہ فرماؤ اور خطبہ دیں۔ سرکار نے فرمایا ہاں کیوں نہیں۔ انہوں نے خطبہ کے لیے ممبر بنایا۔ ہمارے آقا پہلے جمعے کے لیے جب مسجد میں آئے، پہلا جمعہ جب ممبر پہ کھڑے ہو کے آغاز کیا، صحابہ کہتے ہیں ہمیں رونے کی آواز آئی، جیسے کوئی بچہ ماں سے بچھڑ کے روتا ہے، دائیں بائیں کوئی رونے والا نظر نہیں آ رہا۔ حیران اور کہا یہ کون ہے؟ وہ روتے 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 آواز اتنی تیز ہوئی جیسے بچہ ماں سے بچھڑ کے چلا کے روتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے غور کیا، حیران ہوئے، وہ لکڑی کا خشک تنا فراق مصطفیٰ میں رو رہا۔ لکڑی کا تنا، حدیث بخاری جلد نمبر 1 کتاب الجمعہ۔ اب صحابی کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، حتی قادت ان تنشقا، وہ لکڑی کا تنا اتنی شدت سے رویا، قریب تھا کہ شدت غم میں پھٹ جاتا۔ جب اتنی تیزی سے رویا، ہمارے آقا اپنے ممبر سے نیچے آئے، اس کے قریب گئے، اس لکڑی کے خشک تنے کو سرکار نے سینے سے لگا، پیار کیا، محبت کی، جیسے بچہ ماں سے بچھڑا ہوا گم شدہ بچہ جب ماں کی گود میں آئے تو ہچکیاں لے لے کے چپ ہوتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ایسے ہی اس نے ہچکیاں لے لے کے آہستہ آہستہ خاموشی اختیار کی۔ ہمارے آقا اس سے پیار سے شفقت سے ہاتھ پھیرتے رہے۔ جو ہمارے آقا کی جدائی میں رویا ہے، پتہ چلا وہ لکڑی کا خشک تنا جس کی جڑیں بھی زمین میں نہیں ہے، جس کا سب کچھ کٹ کے لکڑی کے خشک تنے کو دیوار سے لگایا، اگر رب اس لکڑی کے تنے کو جس میں دل نہیں، روح نہیں، زبان نہیں، احساس نہیں، ادراک نہیں، شعور نہیں، یہ ساری چیزیں مفقود ہیں، جس رب نے اس لکڑی کے خشک تنے میں شعور و ادراک کی صلاحیت رکھی ہیں، وہ رب قبر میں بھی اہل ایمان کو شعور و ادراک کی صلاحیت عطا فرما دیتا ہے۔